अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मुक़द्दस में फ़रमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी इसका तर्जुमा है कि हमने आपको भेजा तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ हम मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के मखलूक जितने भी मखलूक दुनिया में मौजूद हैं उन तमाम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनाकर भेजे गए हैं। जो लोग हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं, उनके लिए भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनाकर भेजे गए हैं, हालांकि उनको ये इल्म नहीं है। अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मुबारक में एक नात मैं पेश करना चाहता हूँ, कलाम आला हज़रत में पेश करना चाहता हूँ। मेरे इमाम आला हज़रत फरमाते हैं कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या ख़बर कितने तारे खिले छुप गए, क्या ख़बर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सबसे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। और मक्ते में फ़रमाते हैं कि गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत जल्द वक्त गुज़र जाता है और हम कलाम को अपने मुकम्मल नहीं कर पाते। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दो नाम हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो दुनिया में रखा गया वो नाम है मोहम्मद। ये नाम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने रखा, और एक नाम अल्लाह तबारक व ताला ने रखा है अहमद। कुरान मुक़द्दस में इन दोनों नामों का ज़िक्र मौजूद है, मोहम्मद का भी ज़िक्र मौजूद है और अहमद का भी ज़िक्र मौजूद है। मोहम्मद का माना होता है कि तारीफ़ करने वाला, समझ रहे हैं, तारीफ़ करने वाला, और अहमद का मतलब होता है तारीफ़ वाला, यानी जिसकी तारीफ़ की गई हो। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का नाम है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हासिम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मी जान का नाम है हज़रत आमिना बिनते वहब बिन मुनाफ। दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और दादी का नाम फ़ातिमा बिनते उमरू है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम है वहब बिन मुनाफ, वहब बिन मुनाफ। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नानी का नाम जो है वो है बर्रा बिनते अब्दुल अज़ी जी। ये नाम आप सुन लीजिए, क्योंकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ ये कई बार ये सवाल किए जाते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का क्या नाम, दादी का क्या नाम, नाना का क्या नाम, नानी का क्या नाम, वालिद का क्या नाम, माँ का क्या नाम। तो मैंने इसीलिए बेसिक नॉलेज के तौर पर मैंने आपको बता दिया। अब आइए मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब मुबारक पहले मैं आपको बता देता हूँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश ख़ानदान के हैं। कुरैश ख़ानदान जो है वो अरब का सबसे बेहतर और सबसे यानी औला जो ख़ानदान है वो कुरैश ख़ानदान है, समझ रहे हैं। अरब का सबसे यानी बेहतर ख़ानदान, सबसे औला, सबसे ऊंचा दर्जा वाला ख़ानदान जो था वो कुरैश ख़ानदान था। और कुरैश ख़ानदान में सबसे बेहतर कबीला बनु हासिम कबीला था, समझ रहे हैं। बहुत से कबीले थे कुरैश ख़ानदान में, जो सबसे बेहतर कबीला था वो था बनु हासिम, और इसी में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इसी ख़ानदान में। आइए मैं सबसे पहले अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब मुबारक को आपके सामने बता देता हूँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है हज़रत मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वालिद का नाम है, और उनके वालिद का नाम है अब्दुल मुत्तलिब। गौर से सुनते जाइए, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हासिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। यहाँ तक जो नसब मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, ये कई किताबों में, जैसे कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब से मैंने ये नसब मुबारक आपके सामने पेश की, मदारिजुन नबुवा, समझ रहे हैं।
اور یہی نسب مبارک امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب دلائل النبوہ میں بھی یہی نسب مبارک موجود ہے، اور خصائص القبریٰ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے اس میں بھی یہی نسب مبارک یہیں تک موجود ہے۔ اور امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے آگے ہمیں صحیح علم موجود نہیں ہے، کہ اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اور نسب مبارک موجود ہیں وہ صحیح سے معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے بہتر نہیں ہے کہ آگے یعنی نسب مبارک لکھے جائیں۔ حضرت عدنان تک یہی ذکر کئی کتابوں میں آیا ہے۔ جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام تک نسب مبارک لے جاتے ہیں، اللہ جانے وہ کہاں سے وہ نکالے ہیں وہ نسب مبارک، حالانکہ اتنے بڑے اپنے دور کے محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے آگے صحیح علم نہیں ہے، کہ اس کے آگے جو نسب مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کیا ہیں، اس وجہ سے وہ یہاں پر سکوت اختیار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا میں ذکر کرنے چل رہا ہوں، سیرت حلبیہ کتاب سے میں ذکر کرنے چل رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوبصورت تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ حسن و جمیل بنایا تھا، بہت خوبصورت تھے اور بڑے اچھے اخلاق والے تھے۔ دونوں نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سرفراز فرمایا تھا، یعنی بہت خوبصورت بھی تھے اور اخلاق کے بھی آپ بہت اچھے انسان تھے، بہت اچھے انسان تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خوبصورتی تمام مکہ میں مشہور تھا۔ آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزرتے تھے تو عورتیں جو تھیں وہ چاہتی تھیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کاش ایک بار ہمیں دیکھ لیتے، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت شرم و حیا والے تھے اور بہت پاک دامن تھے، آپ بہت اچھے اخلاق والے تھے، آپ نظریں جھکا کر نیچی نظریں کر کے چلتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن ایک کاہنہ عورت اس نے دیکھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیشانی میں ایک نور نظر آتا ہے، نور محمدی تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا جو آپ کے پیشانی میں چمکتا تھا، آپ کی پیشانی میں نور ایک چمکتا تھا، یعنی روشن ہوتا تھا پیشانی، چہرہ دمکتا تھا، چمکتا تھا۔ اس کاہنہ عورت نے اپنے علم سے اس کو بھانپ لیا، جان لیا، اور وہ چاہتی تھی کہ میں حضرت عبداللہ سے وصل کر لوں، یعنی ان سے ملاپ کر لوں، ان سے ملاپ کر لوں، اور جو نور ان کے پشت میں موجود ہے اس کے میں والدہ بن جاؤں، یعنی اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کا میں نبی کی ماں بن جاؤں، وہ عورت چاہتی تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ بہت ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، اس نے یہ بھی کہا کہ آپ کو میں 100 اونٹ دوں گی، آپ ہمارے ساتھ وصل کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنا دامن چھڑایا اور آپ گھر چلے آئے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ بہت سے جادوگر، بہت سے ایسے جو علم والے تھے وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جان لیے تھے کہ حضرت عبداللہ کے پشت میں ایک نور ہے، وہ نور محمدی ہے، یعنی ایک ویسا نور ہے جو نبوت کا نور ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ بنو ہاشم سے یہ نور کو ہم ختم کر دیں، یعنی اس قبیلے میں یہ نور نہ پیدا ہو پائے، وہ جلن رکھتے تھے اس قبیلے سے، اس وجہ سے وہ چاہتے تھے اس کو ختم کر دیں۔ وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن بن چکے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ چاہتے تھے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو ہم ختم کر دیں، یعنی ان کو کہیں پر دنیا سے مٹا دیں، ختم کر دیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے لیے گئے تھے، تو وہاں پر ایک شخص اس جنگل میں موجود تھا جس کا نام وہب بن مناف تھا، یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے، اسی جنگل میں موجود تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک فوج جو ننگی تلواریں لے کر حضرت عبداللہ کی طرف، اور اس کے پیچھے ایک فوج چلی آ رہی ہے جو ان کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی طرف سے ان سے لڑا، اور دونوں نے مل کر لڑائیاں کی اور فتح یاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فتح یاب کیا۔ جب وہب بن مناف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کو دیکھا، اتنا خوبصورت اور اتنا اخلاق والا، اتنا پاک دامن، اپنی نظریں جھکا کر چلنے والا، اتنا اخلاق والا شخص، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش میں اگر اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح اس شخص سے کر دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ نے پوچھا بیٹا کون ہو؟ تو فرمایا میں عبداللہ ہوں۔ فرمایا کہاں سے، کس قبیلے سے ہو؟ فرمایا قریش خاندان سے ہوں۔
اور میرا قبیلہ بنو ہاشم ہے۔ تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ عبد المطلب کے خاندان سے ہیں۔ وہ گھر گئے اور گھر والوں کے سامنے ذکر کیا کہ میں نے آج جنگل میں ایک شخص کو دیکھا، بڑا خوبصورت تھا، حسن و جمیل والا تھا۔ انہوں نے اپنے دوستوں کے ذریعے، یعنی وہب بن مناف نے اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب کے پاس رشتہ بھیجا کہ میں آپ کے بیٹے کے لیے رشتہ بھیج رہا ہوں، میری بیٹی آمنہ ہے، میں اس کا نکاح آپ کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ راضی ہیں؟ حضرت عبد المطلب کے پاس جب یہ خبر پہنچی، یہ پیغام آیا، تو آپ تو پہلے سے چاہتے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کرنے کے لیے، لیکن آپ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہو ایک اچھے خاندان میں ہو، ایک اچھی عورت سے ہو، ایک ایسے حسب و نسب کے خاندان سے ہو جو اعلیٰ تر خاندان ہو۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ایک اعلیٰ خاندان کہلاتا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا وہ بنی زہرہ قبیلہ تھا، اور بنی زہرہ قبیلہ بڑا یعنی متقی پرہیزگار یعنی قبیلہ کہلاتا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب جو ہیں یہ مان گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ اب سنیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیرت طیبہ۔ حضرت آمنہ یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت خاتون تھی، بڑی خوبصورت عورت تھی اور بڑی اخلاق والی تھی۔ آپ گفتگو بہت کم کرتی تھی، یعنی بہت کم کلام کرنے والی تھی اور بہت شرمیلی تھی، نظریں جھکائے رہتی تھی اور بہت اعلیٰ درجے کے اخلاق والی تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان۔ اب سوچے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امی جان بھی ایک اعلیٰ اخلاق والی تھی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم بھی اعلیٰ یعنی اخلاق والے تھے۔ ان دونوں اعلیٰ اخلاق والوں نے جب حق جوزیت ادا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں جا پہنچا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے ہو گئی، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے پیٹ میں آ گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلہ بنی زہرہ کے عورتوں میں آپ بے مثال تھی، آپ کے مثل کوئی نہیں تھی، کوئی عورت نہیں تھی، نہ آپ کے حسن میں کوئی آپ کے مثال تھی، نہ آپ کے اخلاق میں کوئی مثال تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شرم و حیا والی عورت تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حضرت عبداللہ کے ساتھ چند مہینے ہی ساتھ گزارے تھے۔ کچھ کتابوں میں 3 مہینے کا ذکر ملتا ہے، کچھ میں 4 مہینے کا، کچھ میں 5 مہینوں کا، بہرحال چند مہینے ہی ساتھ میں گزارے تھے کہ حضرت عبداللہ ایک دن بنی قریش کے جو تاجر تھے ان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے ملک شام گئے۔ تجارت کرنے کے لیے ملک شام جاتے تھے نا عرب کے لوگ، تو حضرت عبداللہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصت لے کر، اجازت لے کر، آپ سے بدائی لے کر ملک شام تجارت کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، ملک شام تجارت کرتے ہیں۔ بہرحال ملک شام سے آپ تجارت کر کے جب گھر لوٹنے لگے تو گھر لوٹنے میں جب مدینہ پہنچے آپ، مدینہ منورہ، اس وقت تو مدینہ نام نہیں تھا۔ دیکھیں میں علم کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں لیکن یہ نام لینا درست نہیں ہے، اس وقت اس جگہ کا نام یثرب تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ جب یہاں پر پہنچے جہاں آج جسے مدینہ کہا جاتا ہے، تو آپ جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، بہت زیادہ علیل ہو جاتے ہیں، آپ چلنے کے لائق نہیں رہتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینہ میں آپ کا ننیحال تھا، آپ وہاں پر رک گئے اور آپ اپنا علاج کروانے لگے۔ جو آپ کے ساتھی تھے، جو آپ کے ساتھی تاجر تھے، وہ لوگ جب مکہ پہنچے تو حضرت عبد المطلب جو ہیں انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی ملک شام میں۔ بہرحال ہم لوٹ رہے تھے تو مدینہ ہم جب پہنچے، میں نے آپ کو نام بتایا، ابھی وہ نام لینا درست نہیں ہے، اس وجہ سے میں مدینہ بار بار کہہ رہا ہوں، اس وقت مدینہ نام نہیں تھا اس جگہ کا۔ تو بتایا انہوں نے کہ جب ہم مدینہ پہنچے تو آپ کے بیٹے کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی، آپ کے بیٹے کو ہم نے ان کے ننیحال میں چھوڑ کر، بیمار حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے، سب سے بڑے بیٹے حارث بن عبد المطلب کو بھیجا مدینہ، اس لیے بھیجا کہ جاؤ اپنے بھائی کی خبر لو، ان کو دیکھو وہ کس حالت میں ہیں۔ حارث بن عبد المطلب جب پہنچتے ہیں مدینہ تو وہاں پر خبر ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے۔
यानी उनका इंतकाल हो चुका है। वो वहाँ पर बहुत गमगीन हुए और हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो चुका था और वहाँ पे उन्होंने मकाम अबवा, मदीने में एक जगह है मकाम अबवा, समझ रहे हैं, मकाम अबवा में उनको दफनाया गया। हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु को मकाम अबवा में दफनाया गया था। यानी मदीने से करीब है मकाम अबवा, एक जगह है, वहाँ पर उनको दफनाया गया था। उन्होंने जब घर आकर हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा को ये बताया कि हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया, हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा बहुत गमगीन हुई। जी, हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा सोचे क्या गुज़रा होगा उस वक्त, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा, बताया जाता है किताबों में लिखा है कि 7 महीने के हमल पेट में था, कुछ में लिखा है 5 महीने का, कुछ में 7 महीने का ज़िक्र है, इस तरीके से ज़िक्र मिलते हैं। बहरहाल हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हु जो कम कलाम करती थी वो और कम कलाम करने लगी, रात दिन सिर्फ रोती थी हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु को याद करके। बहरहाल हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया, उनकी वफ़ात हो गई। हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप फरमाती थी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट में आए तो जिस तरीके से तमाम औरतों को दुख होता है, तकलीफ़ होती है, एक बोझ महसूस होता है, मुझे कोई बोझ महसूस नहीं होती थी, कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती थी, बल्कि यहाँ तक कि मुझे गायबाना आवाज़ें आती थी कि मुबारक हो आमिना, मुबारक हो आमिना। हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु का 25 साल की उम्र में वफ़ात हो गई। 25 साल की उम्र थी हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की और वफ़ात हो गई। ये मैं आपको खसाइसुल कुबरा की रिवायत से मैं पेश कर रहा हूँ कि 25 साल, और यही इमाम जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि यही दुरुस्त है, उनकी वफ़ात हो गई थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत से तकरीबन 55 दिन या 50 दिन किताबों में ज़िक्र है कि आपने सुना होगा अबरहा का नाम, जिसने काबे पे चढ़ाई की। अबरहा ये यमन का एक बादशाह था, ईसाई बादशाह था, यमन का था और बहुत ज़ालिम बादशाह था। इसके बारे में भी मैं आपको बताता चलता हूँ। ये यमन का बादशाह था अबरहा, इसने यमन में एक गिरजाघर बनवाया था और कहीं और किताबों में ज़िक्र है कि इसने भी एक काबा बनवाया था। बहरहाल जो भी बनवाया, गिरजाघर बनवाया या काबा बनवाया, ये चाहता था कि लोग, जो अरब के लोग हैं, वो काबे की तवाफ़ और काबे का हज, जो इतना ताज़ीम काबा की करते हैं, वो छोड़कर हमारे काबे की तवाफ़ करें, हमारे यानी काबे की यानी इर्द गिर्द तवाफ़ करें और उसका अदब करें, उसकी यानी ताज़ीम करें, या गिरजाघर, जो भी आप समझ लें, किताबों में ज़िक्र मिलते हैं दोनों। बहरहाल ये चाहता था कि हमारे आके हमारे गिरजाघर या हमारे काबे की तवाफ़ करें, इसकी ताज़ीम करें, लेकिन कोई भी अरब का शख्स वहाँ पर उसके गिरजाघर में या उसके काबे में कोई नहीं जाता था। तो ये नाराज़ हुआ, गुस्से में आया, इसने अपनी एक फ़ौज तैयार की, एक बहुत बड़ी लश्कर तैयार किया, फ़ौज तैयार किया। यमन से अपना एक लश्कर लेकर, हाथियों का लश्कर लेकर काबा को गिराने के लिए कि मैं काबे को यानी निस्तो नाबूद कर दूँगा, माअज़ अल्लाहि रब्बिल आलमीन, काबे को गिराने के नियत से ये चला वहाँ से और मक्का आ पहुँचा। और मक्का में आने के बाद इसके जो सिपाही थे, मक्का में आने के बाद उन्होंने मक्का वालों को खूब लूटा और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा जान हैं, इनके तकरीबन 100 ऊँट भी उन्होंने हाँक लिए, यानी अपने कब्ज़े में ले लिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे सिपाहियों ने मेरे ऊँट हाँक लिए हैं, मैं आया हूँ अपने ऊँट लेने के लिए। अबरहा ने कहा, यह मैं सीरत हलबिया से आपको ज़िक्र कर रहा हूँ, सीरत हलबिया में ये मौजूद है। अबरहा ने कहा कि क्या आपको अपने ऊँटों की परवाह है, लेकिन अपने इस बैतुल्ला यानी काबा की परवाह नहीं है, तुम इसकी परवाह नहीं करते? तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, कहा जिसका मैं मालिक हूँ मैं उसका परवाह करता हूँ, मैं अपने ऊँटों का मालिक हूँ तो मैं अपने ऊँटों की परवाह कर रहा हूँ। काबे का मालिक मेरा रब है, अल्लाह है, वो इसकी हिफाजत करेगा, इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी मैं कैसे ले सकता हूँ।
جس کا میں مالک ہوں، میں اس کی حفاظت کرنے کے لیے میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ بہرحال ابرہہ نے یہ جب سنا تو اس نے کعبے کی طرف اپنی یعنی فوج کو حکم دیا کہ کعبے کی طرف بڑھو۔ حضرت عبد المطلب ایک پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں اور دیکھنے لگتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرنے لگتے ہیں کہ اے اللہ تیرا کعبہ یہ گرانے کے لیے آیا ہے، کیا تو دیکھ نہیں رہا ہے میرے مالک؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا دعا کرنا تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سمندر کی طرف سے ایک کالی گھٹا چھائی، آسمان پر کالی گھٹا چھا گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹے چھوٹے پرندے نمودار ہوئے جن کو ابابیل کہتے ہیں۔ ان ابابیلوں نے اپنے چوچوں میں کنکریاں لی ہوئی تھی اور اپنے دونوں پنجوں میں کنکریاں لی ہوئی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ایک پرندہ 3 کنکریاں لی ہوئی تھی، ان کنکریوں میں مٹی بھی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے یعنی ابرہہ کے جو فوج تھی ان کے اوپر یعنی گرانا شروع کر دیا۔ یہ کنکریاں گرانا کیا تھا؟ یہ تو ایک بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہانہ تھا، یہ تو اللہ کا عذاب تھا ان کی طرف۔ جب انہوں نے ان کنکریوں کو ان کے فوجوں پر گرایا، کتابوں میں آیا ہے کہ جب ان کے فوج کے اوپر گرتا تھا، کنکریاں گرتی تھی، کنکریاں وہ چھوڑتی تھی، ابابیل چڑیاں وہ جو کنکریاں لی ہوئی تھیں وہ جب آسمان سے چھوڑتی تھی، گراتی تھی زمین کی طرف ان کے لشکر پر، تو لکھا ہے کتابوں میں کہ جس سپاہی کے اوپر گرتی تھی وہ ایک طرف سے گرتی تھی دوسرے طرف سے نکل جاتی تھی۔ یہ صرف کنکریاں نہیں تھی بلکہ اللہ کا عذاب تھا۔ اور جب وہ کنکریاں ہاتھیوں پر گرتی تھی تو ہاتھیاں بدک کر چلا اٹھتی تھی اور اس طرف بدک کر بھاگنے لگتی تھی۔ پورا جو ان کی فوج تھی وہ لہس تہس ہو گئی، یعنی ایسے ہو گئی جیسے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذکر فرمایا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل کے معنی ہوتا ہے ہاتھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کا کیا حال ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ایسے ان کے حال جیسے ہو گئے جیسے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ آپ نے نہیں دیکھا؟ سورہ فیل میں یہ آپ جا کر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ابرہہ کے لشکر کا ذکر کیا ہے سورہ فیل میں۔ تو اس لشکر کا لہس تہس ہو گیا، بھگدڑ مچ گئی، فوج ادھر ادھر بھاگنے لگی، تمام لوگ مارے گئے، جو لوگ بچے تھے بھاگ کر اپنے ملک یمن میں پہنچ گئے۔ ابرہہ بھی لکھا ہے ابرہہ بھی ملک یمن میں پہنچا اور کچھ ہی دنوں بعد یہ بھی مارا گیا، کیونکہ اللہ کا عذاب جن پر آتا ہے وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہتا، اسے مرنا ہی پڑتا ہے۔ ابرہہ بھی مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ ہوا ہے۔ اسی واقعے کی وجہ سے مکہ والوں نے اس سال کا نام ہی رکھ دیا عام الفیل، یعنی ہاتھی والا سال۔ اسی واقعے کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا عام الفیل۔ آپ جانتے ہوں گے عام الفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے عام الفیل کے 50 یا 55 دن کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ بہرحال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی اور کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے بعد کیا کیا معجزات کیا کیا کرشمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دکھائے، وہ انشاءاللہ میں دوسری پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جا رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو میں یعنی کلام کروں گا جو 2 رمضان کو دوسرے رمضان کو جب یہ دوسری پارٹ میں ریکارڈ کراؤں گا تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی۔ بہرحال مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں کہ بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو چھوٹا بھائی سمجھ کر معاف کریے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا ربی زدنی علما، یا ربی زدنی علما، یا ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔